अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार आमर इफ्तिखार माहिर अल्मानिया ऑनलाइन उर्दू न्यूज़ जर्मनी के लिए मैं कुछ आपके सामने रखूँगा जो मैंने तैयार किया है। 26 सितंबर 2021 जर्मनी के कौमी इंतखाबात का दिन है। आप उस दिन जाके जो आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है, आपके पोस्ट बॉक्स में लेटर पहुंच चुका है। आपका जो वोटिंग सेटल है वो आपके हाथ में है, पर्ची वो आपने साथ लेके जानी है। साथ आप आईडी कार्ड लेके जाएंगे, नेशनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट। उसके अलावा आपके पास एक और रास्ता है कि आप जल्दी करें, उसका वक्त अब शार्ट है। जो भी मुकर्ररा तरीका है उसके हिसाब से आप जो पोस्टल वोट है वो उसकी दरख्वास्त दें, वो आपके घर पहुंच जाएगा। उसमें पूरा तरीक़ाकार जो है दर्ज है। दूसरा ये है कि आपकी रहनुमाई के लिए कि जर्मनी का जो इंतखाबी निज़ाम है वो किस तरह काम करता है, उसका पहले कुछ 3-4 मिनट की तमहीद है। फिर उसके बाद खाकसार आपके सामने जो मौजूदा पार्टियों की सूरत हाल है कि वो किस जगह बैठी हैं, सर्वेज़ जो हैं उसमें गो के उतार चढ़ाव आता है। एक छोटा सा स्कैंडल उठता है तो जो आज सबसे आगे है वो पीछे चला जाता है दूसरे दिन। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वो ग्रीन जो पार्टी है जो तीसरे या चौथे नंबर पे थी, तो अभी 2 माह पहले वो लीड कर रही थी, लेकिन उनकी जो सरबराह हैं, जो चांसलरशिप के लिए उम्मीदवार भी हैं लेडी, उनका एक स्कैंडल उड़ा तो वो कोई तालीम के मुतल्लिक़ था, तो अब वो तीसरे या चौथे नंबर पे चली गई हैं। पसंदीदगी के हिसाब से तीसरे नंबर पे हैं। जो CDU वाले हैं और फिर SPD वाले और फिर ग्रीन वालों का नंबर है। दुनिया के दूसरे मुख्तलिफ ममालिक देखें, अमेरिका या भारत या ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, वहाँ 2 या 3 पार्टी सिस्टम काम करता है, जैसे ये 3-4 रंग आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम जर्मनी की सूरत हाल देखें तो यहाँ जो है बहुत सारे रंगों की जमातें हैं जो वक्त के साथ आती हैं। जो एक वक्ती इशू होता है उसको लेके वो अपना आप वजूद में आती हैं। वो बिल्कुल इलाकाई सी पार्टियाँ होती हैं, वक्त के साथ उनमें कमी हो जाती है। आ जाके फिर जब पार्लियामेंट में पहुंचती हैं तो कम से कम आपको 5% वोट ज़रूर चाहिए होते हैं, तो फिर आप पार्लियामेंट में जाके बैठ सकते हैं। तो वो हमारे पास गिनती की 5 या 6 जमातें होती हैं। उसमें सबसे जो बड़ी है इस हिसाब से कि ये काफ़ी देर से ताकत में रही, CDU। फिर उसकी एक पार्टनर जमात है CSU, ये इसकी अपनी गवर्नमेंट है बवारिया में भी, बायरन में। ये दोनों मिलके जो है एक कुदरती इत्तेहादी हैं। ये दाएं बाजू की कह लें और फिर साथ कंजर्वेटिव हैं, बुनियाद परस्त हैं, मजहबी पार्टियां भी हैं। तो ये दोनों मिलके, इनकी बड़ी मिसाल हेलमेट कोल है और अब मेर्केल है, दोनों 16-16 साल इक़्तिदार का जो है वक्त गुजार के गईं। इसमें CDU और जो इनके रंग हैं वो आपके सामने हैं, नीले और काले। फिर सुर्ख रंग में हमारे पास SPD है। ये जो है बेसिकली जो वर्करों के राइट्स हैं और फिर सोशल सिस्टम में कह लें कि ये कहते हैं कि गरीबों की जमात है हम। इनका अरूज का दौर जो था वो 60s 70s में इन्होंने बहुत इन्जॉय किया और मुल्क के लिए बहुत काम किया। इनकी उस वक़्त एक इत्तेहादी पार्टी भी थी, FDP। फिर जब दोनों का संगम हुआ है, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का, तो इस दौरान एक नई पार्टी कह लें 90s के शुरू में दी ग्रीनन के नाम से आई, ग्रीन्स। ये माहौलियाती मौज़ूआत पे ज़्यादा सियासत करते हैं कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम होना चाहिए, साइकिल को आप रवाज दें, और उसके अलावा जो भी एनर्जी मेथड्स हैं, एनर्जी पावर, आपने जो बिजली पैदा करनी है उसमें ये कोयला वगैरह निकाल दें, एटमी पावर निकाल दें, आप सूरज और पानी से जो है वो एनर्जी हासिल करें। इनके इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। ये इनका जो ग्राफ्स हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे आते हैं। मुख्तलिफ़ सूबों में ये इस वक्त कोalition पार्टनर हैं। फिर एक फ्राई डेमोक्राटिन हैं, FDP। ये बहुत ही लिबरल्स हैं, ये हर किस्म की शख्सी आज़ादियों के हक़ में हैं। गे मैरिज या जो भी है, हम जिन्स परस्ती, सबको ये
کرتے ہیں کہ الاؤ ہونا چاہیے. یہ کبھی ایس پی ڈی کے پارٹنر بھی رہے ہیں, سی ڈی یو کے بھی, اور کچھ ایک یا دو صوبوں میں شاید یہ ہیں اس وقت گورنمنٹ میں. یہ 4 تو بڑی پارٹیاں ہیں جو ہمارے سامنے مختلف ادوار میں جو قومی کولیشن ہے اس کا حصہ رہے ہیں. انہوں نے جو بھی سرو کیا, بنیاد ایک تھی کہ کسی کے اوپر غداری کا ہم لفظ استعمال نہیں کر سکتے, نہ ابھی تک کیا گیا. انہوں نے اپنی بہترین رائے میں اس ملک کی خدمت کی, جسے ہم جرمنی کہتے ہیں, جو آپ کے سامنے نقشے میں ہے. پھر جو ہے کہ ایسٹ میں جو اس وقت ریڈ نظر آ رہا ہے, اس میں ہمیں جو زیادہ ہیں وہ تھوڑا سا ایک اور نظریہ ہے جو پرو ہٹلر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کی محرومیاں ہیں. اس بنیاد کے اوپر وہاں سے, اور پھر سوشلزم کی تھوڑی سی کہہ لیں ایک روح لے کے, اور ایس پی ڈی سے ٹوٹنے والوں نے ایک جماعت لنکیں بنا لی. اور یہ جو تھے یہ شروئڈر کے ساتھی تھے کسی وقت میں, جو ایس پی ڈی کا کانسلر رہا ہے اور بڑا کامیاب کانسلر رہا ہے, اور اس نے عراق کی جنگ کو نہ کی تھی. یہ بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں. پارلیمنٹ میں موجود ہونے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 5% ووٹ ضرور ہونے چاہیے جو انتخابات میں ملتے ہیں. الٹرنیٹیو نے جو پچھلے دنوں رو چلی تھی سیرین والی مہاجرین کے خلاف, جس میں میرکل بڑی ڈٹ کے کھڑی رہی تھی, اس نے بہت سپورٹ کی تھی, یہ اس دوران زیادہ جو انتہا پسند جذبات ہوتے ہیں, قوم پرست, انتہا پسند تو نہیں قوم پرست, وہ ان کا حق ہے, ان کی نمائندہ بن کے یہ ابھری تھی. اور یہ پارلیمنٹ میں بڑی گرجدار آواز ہے. تو یہ سامنے تقریباً 6 یا 7 پارٹیاں ہیں, باقی وقت کے ساتھ غائب ہوگی. ان کے منشور جو ہیں وہ خاکسار آپ کے سامنے رکھے گا. خاکسار آغاز کرتا ہے ایس پی ڈی سے, جن کے امیدوار اولف شولز ہیں, وہ کانسلرشپ کے امیدوار ہیں. اس پارٹی نے 3 بڑے جو ہیڈ لائنز ہیں ان کے پروگرام کے, اس میں سب سے پہلے ہے کہ ایک جاندار مستقبل, باہمی عزت و احترام والا معاشرہ, اور ایک کامیاب یورپ جو دنیا کے لیے ہم بنائیں گے, کیونکہ یہ یورپین یونین کے بھی حق میں ہیں اور ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. پھر ان کے نیچے پروگرام آتے ہیں کہ ہم جو ہے کہ ایک موو ہونے والا, ایک حرکت میں رہنے والا یورپ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ وہ ایک جگہ ساکن ہو جائے. پھر انہوں نے موسمی جو تبدیلیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے کا بھی پروگرام دیا ہے کہ 2040 تک جو ہے بجلی کے جو ہم ایٹمی پلانٹس ہیں وہ بند کر دیں گے. اس کے بعد کوئلہ وغیرہ سے پروڈکشن بند ہو جائے گی. صرف قدرتی جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں, دھوپ ہے اور اس کے علاوہ پانی ہے, اس سے ہم انرجی پیدا کریں گے. پھر جو ہے بنیادی سہولتیں صحت کی, اسکول کی, اور ڈیجیٹل جو ہے اس میں ہم ماڈرن کریں گے, کیونکہ جرمنی کسی حد تک ان چیزوں میں پیچھے ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے ورکر کا, اس کی عزت نفس کا ہم خیال رکھیں گے, اور آپ کا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کے لیے ہم جو ہے محفوظ پینشن کا سسٹم وہ بحال کریں گے. جو گھر ہیں اس کے کرایہ جو ہیں وہ دینے کے قابل بنائیں گے کہ ہر کوئی اس کو افورڈ کر سکے. پھر جو ہے کہ جو سوشل بینیفٹس ہیں اس کا طریقہ کار اور آسان کیا جائے گا. اور جو ڈسکریمنیرنگ ہے کہ ہم کسی بھی اقلیت یا رنگ یا نسل کی وجہ سے کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ گلائسٹیلنگ ہے, اس میں مختلف جو جنسی معاملے ہیں کہ ہر کوئی ایک جنس جو ہے اس کے بنیادی حقوق ایک ہی ہیں. اور ڈیموکریٹی جو ہے وہ اس کو ہم مضبوط کریں گے, جمہوریت کو. تو اور اس کے بعد اپنی جو معاشیات ہے اس کو ہم بڑھائیں گے. اس کے بعد آ جاتی ہے سی ڈی یو. ان کے جو نمائندہ ہیں لاشت, وہ اس وقت صوبہ ہے نارتھ ویسٹ رائن فالز, اس کے وہ چیف منسٹر ہیں. جو بنیادی طور پر ان کا انتخابی نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے زیادہ جواب دہی لیں گے ماڈرن جرمنی کے لیے, اور ہم جو ہے
इकट्ठे हो के जो जदीद जर्मनी है उसको हम तामीर करेंगे। इनके ये दो बड़े नारे हैं। फिर उन्होंने सोशल सिस्टम जो है पूरी दुनिया के साथ टैली करने का, और उसके बाद जो है कि एक पूरी दुनिया के लिए ये जो कंट्री है ये खुला होगा लेकिन महफूज होगा, आज़ादी का मज़हर होगा, और जो बुनियादी हकूक़ों के साथ जो अवाम है उनका रहन सहन जो है उसको हम और आसान बनाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कुछ और चीज़ें जो हैं वो मिलती जुलती होती हैं कि माहौलियाती, या उसके बाद तजारत है, या डिजिटल जो करना है, और जो हिफाजती सियासत है वो सारा कुछ वही होता है इनका। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो कुछ दिया है कि हम जो फ़ंड्स वगैरह हैं उनकी रेशो बदलेंगे, जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को ये तकसीम करते हैं तरक्याती फ़ंड, उसमें ये चेंज लाएंगे। और उसके बाद जो है बुनियादी इंसानी हकूक़, उसके ऊपर भी इन्होंने बात की है। और जो है कि फिर हम जो है हर घर का जो निज़ाम है कि उसमें ज़िंदगी नज़र आनी चाहिए उसको हम आसान बनाएंगे। और जो फिर इनका वही है माहौलियाती, वही कुछ है। और फिर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं, आगे जो डिटेल में जाएं तो इनकी भी वही बातें शुरू हो जाती हैं जो दूसरी पार्टियों की हैं। इसके बाद आते हैं ग्रीन वाले। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चाइल्ड हैं कि जज्बाती नारे हैं और ज़िंदगी को कुछ महंगा करने में इनका ज़्यादा हाथ है। लेकिन ये मेरी राय है, हो सकता है जो इनके फेवर में हैं उनकी राय और हो। तो इन्होंने जो हमें इलेक्शन के लिए अपना नारा दिया है वो भी बड़ा अट्रैक्टिव है कि हमारे जर्मनी में सब कुछ है, मसलन सिर्फ उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। इसमें इन्होंने जो चीज़ दी है वो उसमें सरे दस जो सबसे ज़्यादा ये जिसको लेके ये इनकी बुनियाद पड़ी वो यही थी कि हम माहौल को ठीक करेंगे। जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उसके लिए हम जंग करेंगे, तो हम जो है अच्छी लाइफ इसी तरह गुजार सकते हैं। फिर कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, ये इनका पॉइंट सबसे जानदार है कि अगर आप एक शहर में रह रहे हैं या गांव में, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। फिर फ़ैमिलियन जो फैमिली लाइफ है उसको बहुत ये सपोर्ट करते हैं। और बच्चों के साथ जो माएँ हैं या बाप रह रहे हैं उनके लिए ये कहते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। और जो है बुनियादी ज़रूरियात के लिए अगर किसी कमाई कम है तो वो भी हम उसका पूरा साथ देंगे। और ये भी एसपीडी की तरह अपना जो है पर आवर जो 1 घंटा का मेहनताना है वो 12 यूरो तक रखना चाहते हैं, 12 यूरो कम अज़ कम, फिर इससे ज़्यादा। अब जो है फ़िलहाल है वो 9 यूरो 60 सेंट। अगर आप कहीं काम करते हैं तो कम अज़ कम ये 1 घंटे की तनख्वाह आपकी ज़रूर इतनी होनी चाहिए। और फिर है फ्राई डेमोक्राटिन, ये एफडीपी है। तो इसका मतलब यह है कि फ्री जमहूरी पार्टी, ये इंसान को बहुत ज़्यादा आज़ादियाँ देने के हक़ में हैं। और इन्होंने जो बड़ा नारा लगाया है कि हम हैं ही फ्री इंसान ना, फ्री और जमहूरी इंसान। और इन्होंने ये कहा है कि जो जर्मनी है इसको नए आगाज़ की ज़रूरत है, कि पहली पार्टियों को भूल जाएं, हमें मौका दें कि हम जो हैं सबसे जदीद दिमाग रखते हैं। और जो डिजिटल है ज़िंदगी, वो वक्त की ज़रूरत है, ये हर एक की पहुंच में होनी चाहिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। इस तरह के इन्होंने नारे इसलिए ये तख्लीक करते हैं कि नई जनरेशन को अट्रैक्ट किया जाए। फिर इसके बाद है अल्टरनेटिव के मुतबादिल, जर्मनी के लिए मुतबादिल, AfD या AfD इंग्लिश में कह लें। ये बेसिकली कह लें कि कॉम्प्रस जमात है। और इनका जो नारे हैं वो सारे नॉर्मल इस्त से शुरू होते हैं कि ये नॉर्मल है, कि ये मतलब ये होना चाहिए, और ये बुनियाद है कि ये जो जर्मनी है ये बेसिकली पहले जर्मनों के लिए होना चाहिए। फिर ये है कि जो बॉर्डर हैं
ان کو اونچا ہونا چاہیے اور اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اور جو حقوق ہیں جرمنوں کے ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا اٹریکٹ کرنے کے لیے، یا اگر یہ آتے ہیں تو یہ کر گزریں گے انشاءاللہ، کہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے، ٹیکسیشن ہے، آپ کی کام کی جو پیئنگ سلپ ہوتی ہے، اس میں آپ کا ٹیکس بہت کٹتا ہے، جو کہ ہر ملک کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ آپ کی جو کٹوتی ہے وہ کم ہوگی، اور آپ کو جو اصل ہاتھ پہ پیسہ ملے گا، نیٹو لون جو ہوتی ہے، وہ زیادہ ملے گی۔ پھر انہوں نے تھوڑا بہت جو ہے کہ نیچر وغیرہ کا اور جو ماحول کا بھی نعرہ ہے، اور پھر فیملی لائف کا بھی ہے، پھر انہوں نے فائنانس کا بھی کیا ہے کہ معاشیات میں بھی ہم کام کریں گے، تو اس طرح کا ان کا بھی ہے۔ سب سے دلچسپ جو ہے وہ انتخابی پروگرام یا جو ان کے وعدہ جات ہیں وہ لنکے والوں کے ہیں۔ یہ تھوڑی سی سوشلزم کی طرف جاتی ہے، کمیونزم، اس کا بھی کچھ نہ کچھ سوچ ہے اس کے اندر۔ تو ان کا انتخابی پروگرام کی حد تک بہت زبردست پروگرام نظر آتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم غربت کو دور کریں گے، اور جو ہے ماحول اس کو بہتر کریں گے، اور جو کام کے جو رولز ہیں وہ بدلیں گے ہم۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ محدود آپ کو معاہدہ دیا جاتا ہے کام کا، وہ ہم ختم کر دیں گے۔ یہ جو لائے فرما ہیں کہ جو آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں بھی بھیج دیتے ہیں، کسی جگہ بھی، اور پھر چند ماہ سے زیادہ آپ کو رکھتے نہیں ہیں، پھر آپ کو نکال دیتے ہیں، یا کوئی اس میں بنیادی تنخواہ ہی نہیں ہے، کہتے یہ ہم ان کو چینج کریں گے۔ پھر ان کا یہ ہے کہ جو بھی امیر ہوگا اس کو دوسرے غریبوں کے ساتھ حصہ دار بننا پڑے گا۔ ہم اس طرح کی پولیٹکس لائیں گے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس سے نکال کے غریبوں میں دیا جائے، اس کا ایک سسٹم بنائیں گے ہم۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے بالکل طریقے سے ہم جو ہے ماحول کے بارے میں تبدیلیاں جو کر رہے ہیں اس میں کسی کو نقصان نہ ہو، کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایٹمی پلانٹ بند کر دیں، اس طرح کر دیں، اور اس طرح یہ ہوگا کہ پھر مسائل کھڑے ہوں گے، بجلی مہنگی ہوئے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے ان کی نظر میں، تو اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے بہتر کام کریں گے۔ جو ہے جو ہاسپیٹلز وغیرہ ہیں، یا جہاں آلٹن ہائمز وغیرہ ہیں جہاں بوڑھے لوگ رہتے ہیں، ان کا نظام ہم بہت زیادہ بہتر کریں گے۔ اور جو کرنکن شویسٹن ہیں، جیسے جن کو آپ نرسز بولتے ہیں، یا ادھر جو اور کام کرنے والا سٹاف ہے، ان کی ہم جو ہے تنخواہیں بہت زیادہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گھر جو ہے ہر ایک کا حق ہے، اس کو ہم ایسا بنائیں گے کہ ہر کوئی اس کا کرایہ دے سکے۔ پھر انہوں نے جو کہا ہے کہ لوگ جب پینشن میں جاتے ہیں تو ان کا جو پینشن جمع ہوئی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کہیں اور استعمال کر دیتی ہے۔ ہم اس چیز کو جو ہے وہ بہتر کریں گے کہ اس کا پیسہ اس کے اوپر ہی استعمال ہو، اور جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس کو بھی ہم کم کریں گے۔ پھر انہوں نے سب سے زیادہ جو کہہ لیں کہ تیسری دنیا کے لیے اگر اچھا کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اسلحہ جو ہے کسی ملک کو نہیں بیچیں گے، اس کے اوپر پابندی لگا دیں گے کہ اس سے جو دوسرے ملکوں میں خانہ جنگیاں ہوتی ہیں، اور جو ہے ہم پورے سوشل حساب سے، جو انسان کی بنیادی ضروریات کے حساب سے اس ملک کو ہم بہترین جو ہے وہ ایک مثال کے طور پر بنائیں گے۔ کنڈر گارٹن جو ہے اس کے اوپر کوئی فیس نہیں ہونی چاہیے، اور ہر بچے کو جو ہے بغیر درخواست کے اس کو کنڈر گارٹن ہم مہیا کریں گے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت واقعی پرابلم ہے کہ لوگوں کے پاس کنڈر گارٹن میں جگہ نہیں ملتی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ سوئمنگ باتھ وغیرہ جو ہیں، سوئمنگ پول وغیرہ ہم زیادہ بنائیں گے، اور پھر جو ہے کلچر کا جو ہے، اور ریسٹورنٹس اور ہوٹل، یہ جو ہے کہ ہم اس کو عام آدمی کی پہنچ تک رکھیں گے کہ وہ صرف امیروں کا حق نہ ہو۔
تو ان کا جو پروگرام ہے یہ بھی بڑا اٹریکٹیو ہے، اور یہ لیکن کہہ لیں ساتھ ساتھ جو دوسرے موضوعات ہیں پارٹیوں کے ان کو بھی ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اقلیتیں یا رنگ اور نسل کی بنیاد پر جو ریزسٹ ہیں وہ اس طرح جو ان لوگوں کو ہم قابو کریں گے، اور جو سب سے زیادہ انہوں نے زور دیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ تنخواہیں جو ہیں ان میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مینیجر ہے وہ 1 ملین لے رہا ہے لیکن ایک عام ورکر ہے اس کو 1,500 مل رہا ہے۔ تو یہ جو ان کے پروگرام ہیں یہ دیکھنے کی حد تک سب پارٹیوں سے زیادہ انقلابی ہیں۔ آخر میں خاکسار جو ہے 2 دن پہلے ہونے والے سروے کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ سی ڈی یو اور سی ایس یو جو ہیں وہ 20% پہ ہیں اس وقت، اور سب سے آگے اس وقت ایس پی ڈی ہے اگر سنگل پارٹی کے حساب سے دیکھیں، اور آئی ایف ڈی اس کے بعد ہے، پھر ایف ڈی پی ہے، پھر لیفٹ پارٹی، اور گرین والے جو ہیں وہ تقریباً تیسرے نمبر پہ نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر 3 بڑے جو اس وقت کینڈیڈیٹ دیکھیں جو اس وقت کانسلرشپ کی دوڑ میں ہیں، تو آرمین لاشت جو ہے سی ڈی او والوں کے اور سی ایس او والوں کے اکٹھے امیدوار ہیں، ان کو 20% جو ابھی تک سروے رپورٹس ہیں عوام چاہتی ہے، اور 35% جو آج کا سروے ہے وہ 40% تک چلا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اولاف شولز بنے، اور پھر انالینا بیئربوک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی نئی کہہ لیں لیڈرشپ ہے، ینگ ہیں لیکن ان کا پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی کا اسکینڈل اڑا تو یہ بہت نیچے جا رہی ہیں اب۔ تو ان تینوں کا ہے۔ پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد بننے والے جو ہوتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ تشکیل دے گا، کیونکہ فی الوقت جو ہے وہ ایس پی ڈی اور سی ڈی او اور سی ایس او کا ہے اتحاد تینوں بڑی پارٹیوں کا، تو وہ ایک وقت کی ضرورت تھی، انہوں نے مناسب سمجھا اور ملک کو بہت آگے لے گئے۔ لیکن سر دست جو الیکشن کی بعد کی صورتحال ہے وہ اس میں نظر آ رہی ہے کہ مختلف جو کہہ لیں متوقع کولیشن ہیں وہ اس طرح نظر آ رہے ہیں، جو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز ممکن ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے جب ہم ووٹ دینے جائیں، کیونکہ ہمیں اپنے ملک میں ووٹ دینے کا حق نہیں ہے، تو میرے مخاطب زیادہ اردو سپیکنگ یا پنجابی سپیکنگ ہیں تو وہ بیلانگ بھی پاکستان سے کرتے ہیں، ادھر سے ہی آتے ہیں، تو ادھر اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں، دعا کر کے جائیں، اور یہ دیکھ لیں کہ ٹرینڈ کدھر ہے۔ بہت ساری چھوٹی پارٹیاں علاقائی ہیں، آپ ووٹ دے کے آ جائیں گے وہ ضائع ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ جو ایک ہمارا قومی دھارا ہے اس میں نظر آنے والی بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کو آپ مد نظر رکھیں، جو پہلے ہی گراؤنڈ میں ہیں، اور وہ ساری محب وطن پارٹی ہیں، چھوٹی بھی بڑی بھی، یہ تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن ان کا جو الیکشن کا پروگرام ہے اس پہ بھی نظر رکھیں، لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے کہ الیکشن کے بعد یہ وعدہ جات بھلا دیے جاتے ہیں دوسری دنیا کی طرح، تو اس میں جو بیسٹ پاسبل ہے وہ آپ اس کے اوپر دعا کے ساتھ عمل کریں اور دیکھیں، اور اپنی سمجھ کے مطابق اس وقت جو آپ سے بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس پیارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور اس کی ترقی جو ہے، جو ایک تاریخ ہے ترقی کی، اس کا مستقبل بھی اسی طرح روشن ہو، اسی تاریخ کو وہ لے کے چلنے والا ہو، اور ان کی جو ترقی کی رفتار ہے اس میں جو پوسٹ کووڈ والی جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، اس سے جو تھوڑا بہت یہ متاثر ہوئے ہیں اس کے اثرات سے یہ نکلیں، اور اس میں ہم اپنا حصہ بھی ڈالیں، محنت کریں، جو بھی جاب ملے کریں، چھوٹی بڑی کو آپ چھوڑیں، اور مد نظر یہی رہے کہ اس ملک کو اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ عامر افتخار، المانیہ آن لائن اردو نیوز۔ آج تاریخ ہے 12 ستمبر 2021۔